السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں نے تقریباً 2 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا قرآن آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنانے کا اور اس کی کچھ تشریح جو ممکن سے ہو سکتی تھی مجھ سے وہ کرنے کا۔ یہ سلسلہ الحمدللہ بخیر و عافیت تکمیل کو پہنچا اور 3 مارچ 2023 میں یعنی آج سے 2 دن پہلے یہ تکمیل کو پہنچا اور میں نے اس کو یوٹیوب پر جو میرا چینل ہے رہنما کے نام سے اس پر میں نے اسے لوڈ کیا۔ یہ تقریباً کل ملا کے یہ ایگزیکٹ ہی بلکہ 631 ایپیسوڈ بنے، ویڈیوز بنی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسے ریگولرلی دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ میری کوشش یہی رہی کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ مختصر بیان کروں۔ ترجمہ یعنی زیادہ آیات میں نہ جاؤں بلکہ تھوڑی تھوڑی آیات لے کر 2 3 زیادہ 4 آیات لے کر ان کا ترجمہ بیان کروں، جس میں ایک ہی ٹاپک پہ بات کی گئی ہے، ایک ہی موضوع پر بات ہوئی ہے، اور تاکہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے اور بات بالکل کلیئر ہو جائے اور ایک بات دوسری بات میں مکس نہ ہو۔ تو اپنی سے میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ توفیق تھی جو میں کر سکا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے قرآن کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کا، گہری نظر سے پڑھنے کا موقع ملا، اور میں نے دیکھا کہ حقیقت میں قرآن حکیم ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی متاثر کن کتاب ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں یا سمجھ کر سنیں تو اس کا اثر دل پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگ سنتے ہیں اس کو اور سمجھتے ہیں تو پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر موضوع پہ رہنمائی فرمائی ہے، انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، اس کی زندگی کے معاملے میں، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کے معاملے میں، اس کائنات کی پیدائش سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے کے معاملے میں، اور پھر اس کائنات کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ ایک نئی کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں، اور پھر انسان کو ایک نئی زندگی ملنے کے بارے میں۔ یعنی اندازہ لگائیے آپ طوالت کا، موضوع کتنا طویل ہے، انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت، پھر اس کی موت کے بعد سے لے کر اس کی آخرت کی زندگی، یہ سارے موضوعات قرآن کریم اس پہ تبصرہ کرتا ہے اور رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ غیر مسلم بھی اس کو سنے اور سمجھنے کے بعد متاثر و بغیر نہیں رہ سکتے، تو سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان اس سے کتنے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی نہیں، اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس سے ہم مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے کئی سال پہلے مولانا مودودی صاحب کی کسی تحریر میں ایک مثال پڑھی تھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال اس وقت قرآن مجید کے ساتھ ایسا سلوک ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر اس کو اس مرض کا ایک تفصیلی نسخہ تحریر کر دیتا ہے کہ کہ بھائی تمہاری یہ بیماریاں ہیں، اس کا یہ علاج ہیں، یہ دوائیں ہیں، ان کو تم کو اس وقت پہ کھانا ہے، اسی وقت پہ پینا ہے، اور اتنے دن تک تمہیں پینا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تمہارے امراض خاص
بہتری کے لیے ہے کہ تم ان چیزوں سے پرہیز کرو. یعنی ایک تفصیلی نسخہ ڈاکٹر دے دیتا ہے, لکھ کے دے دیتا ہے. اب ہم اس نسخے کو گھر لے آتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں, اور بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں اس کو, بار بار پڑھتے ہیں اس کو. پھر کیا کرتے ہیں, اس ڈاکٹری کی نسخے کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں, اور اس کو فولڈ کر کے ہم اوپر بریکٹ پہ رکھ دیتے ہیں, الماری میں رکھ دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا کوئی مرض اس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب تک کہ آپ اس ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے, اس نسخے کو پر عمل نہیں کریں گے, بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو بالکل یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے, جو فساد ہے, جو چوریاں ہیں, جو ڈاکے ہیں, جو جھوٹ ہے, جو فریب ہے, جو دغا ہے, جو دہشت گردی ہے, یہ سارے امراض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ کے دے دیا ہمیں. اور ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کتاب کو یا تو بند کر کے طاق میں رکھ دیا ہے, الماری میں, کیبنٹ میں سجا دیا ہے, یا پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو ہماری زبان نہیں ہے عربی, ہم عربی میں پڑھتے رہتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کیا کہا جا رہا ہے. ایسی ایسی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں ایک ایک جملے میں, ایک آیت میں, کہ انسان پڑھے تو دہل کے رہ جائے, لیکن وہ بڑی آسانی سے ہم تلاوت کر جاتے ہیں اس کی. اور کچھ زیادہ توفیق ملی تو ہم کیا کرتے ہیں, اسے پھر حفظ کر لیتے ہیں پورا یاد. قرآن عربی میں فر سنا دیں گے, لیکن مطلب غائب. یقیناً یہ ثواب کا کام ہے, کیونکہ یہ عام کتاب تو ہے نہیں, یہ ڈاکٹری نسخہ تو ہے نہیں کہ اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے. قرآن کو تلاوت سے پڑھنے کا یا حفظ کرنے کا نتیجہ یقیناً یہ ہے کہ اس کا ثواب تو ملے گا ہمیں, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, ثواب سے محروم نہیں ہوں گے. لیکن اصل مقصد جس کے لیے یہ نسخہ پیش کیا گیا ہے, بھیجا گیا ہے, وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے امراض کا علاج نہیں ہو رہا ہے. اخلاقی امراض ہیں, معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ دور نہیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. برائیاں کم ہونا تو دور کی بات ہے, برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. غور کیجئے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس نسخے کو اٹھا کے رکھ دیا ہے. ہم قرآن کی رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہیں قرآن سے. اس معاملے میں اللہ نے کیا کہا, اس معاملے میں اللہ نے کیا حکم دیا, ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں. ہم اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہیں. ہاں ضرور ہے کہ نماز کے وقت نماز پڑھ لیتے ہیں, قرآن بھی تلاوت کر لیتے ہیں, لیکن چینج نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے دہشت گرد ہیں, بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں, قرآن بھی موسموں کو حفظ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ دہشت گردی کرتے ہیں, ایک بم پھاڑتے ہیں, دسیوں اموات ہو جاتی ہیں. اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے, قرآن کے ان کے دل و دماغ میں اترا نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اس کا پہلے تو ہم ترجمہ پڑھیں, اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں, جس کی بھی تفسیر ہمیں پسند آئے. مولانا سید ابو العلا مودودی کی بہترین تفسیر ہے, ڈاکٹر اسرار احمد نے بہترین تفسیر بیان کی ہے, یوٹیوب چینل پہ ان کی موجود ہے. پھر جاوید احمد غامدی صاحب نے, انہوں نے اس کی تفسیر تحریر فرمائی ہے البیان کے نام سے. تو ان کا مطالعہ کریں. لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل مطالعے کا دور نہیں ہے, نہ شوق ہے نہ لوگوں کو, اور نہ وقت ہے لوگوں کے پاس. بس اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی ذمہ داری میں نے محسوس کی کہ اس قرآن کے ترجمے کو, آسان ترجمے کو, جو مولانا مودودی صاحب نے ماہورہ ترجمہ کیا ہے, آسان ترجمہ کیا ہے, اس کو پڑھ کے کم سے کم لوگوں کو سناؤں, لوگوں تک پہنچاؤں, اور حتی الامکان اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس آیت میں بیان کیا کیا گیا ہے.
اور اس سے پوری مدد میں نے لی ہے مولانا سید ابراہیم مودودی کی تفہیم القرآن سے، اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد کے بھی میں نے خطبے سنے، ان سے بھی مدد لی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سائنسی معاملات تھے ان پہ میں نے یوٹیوب چینل سے مدد لی ہے، معلومات اکٹھی کر کے اس میں ڈالی ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اگر آپ ریگولرلی سنیں گے، ایک دو کر کے روز سنیں گے، تو بہت مستفید ہوں گے اور قرآن کے قریب آ جائیں گے۔ دوسری ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ قرآن میں نے محسوس کیا اور نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ زور قیامت پر ہے، یعنی کہ قیامت آئے گی۔ قرآن میں ہر جگہ بار بار ریپیٹ کیا گیا آئے گی، قرآن یقیناً آئے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے انسان کو یقین دلایا ہے کہ قیامت آئے گی، بہت جلد آنے والا ہے وقت، اور اس میں یہ ہوگا، ایسی تباہی ہوگی، ایسی بربادی ہوگی، انسان سارے مر جائیں گے، کوئی انسان زندہ نہیں بچے گا۔ پھر دوسری بات، اہم ترین بات جو قرآن نے بار بار ریپیٹ کی ہے، انسان کو یاد دلایا ہے، بار بار دستک دی ہے، اس کی عقل کو ٹھوکا ہے کہ تم دوبارہ زندگی ملے گی تمہیں، یہ نہیں سمجھو کہ بس یہ ختم ہو گئے، مر گئے تم، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے۔ بار بار قرآن ہی کہتا ہے کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے۔ پہلے سور ایک پھونکا جائے گا، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، کوئی انسان بچے گا نہیں۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس میں تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے دوبارہ، بالکل اس طرح جیسے آج ہیں ہم اپنے جسم کے ساتھ۔ اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر جب ہم زندہ ہوں گے تو اللہ کے دربار میں اس وقت ہماری حاضری ہوگی، عدالت لگے گی، میدان حشر میں ہم سب جمع ہوں گے، عدالت لگے گی، ایک عمل کا حساب ہوگا، اچھا عمل اس کا حساب ہوگا، برا عمل اس کا حساب ہوگا، دونوں کا وزن ہوگا۔ نیک عمل کے وزن زیادہ ہوا تو وہ آدمی جنت میں بھیج دیا جائے گا، برے اعمال کا وزن زیادہ ہوا تو آدمی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ عدالت جب ہوگی، جب سوالات ہوں گے، تو آپ مجبور ہوں گے ٹھیک صحیح جواب دینے کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ کے ہاتھ پیر آپ کے بس میں نہیں ہوں گے، آپ کی زبان آپ کے خلاف بولے گی، آپ کے ہاتھ پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی کھالیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی۔ پھر اس کے علاوہ جو باتیں اور جو حرکتیں آپ نے کی ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ ہم تمہارے وہ سب چیزیں تمہارے سامنے رکھ دیں گے جو تم کرتے رہے ہو، اس کی ساری ویڈیوز آڈیو سب تم کو دکھا دیں گے۔ یہ دیکھو، یہ حرکت تم نے فلانے وقت میں فلانے کے ساتھ کی، یہ بات تم نے فلانے وقت فلانے موقع پر کہی فلانے کے بارے میں۔ تو جب بتائیے کہ جب اس طرح کے مستند ثبوت، اتھینٹک ثبوت جب اکٹھا ہو جائیں گے اور ہم کو دکھا دیے جائیں گے، ہر چیز جو ہے نا ہمارے بارے میں گواہی دے گی، ہمارے اپنے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ تو پھر بتائیے کہ انسان کو بچنے کا کیا موقع ہوگا؟ انسان آج غفلت میں ہے کہ جو ہے نا یہ زندگی گزر گئی، بس بات ختم ہو گئی، یہ چلو جائیں گے وہاں بھی، ہمیں یہاں اللہ نے اتنا نوازا تو وہاں بھی نوازے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہاں معاملہ صرف اعمال کے وزن پر ہوگا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، میں بس آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی وقت نکالیں، اس قرآن کو سمجھیں، چاہے میری ڈالی ہوئی ویڈیوز کو دیکھیں، چاہے کہیں اور سے پڑھیں، کہیں اور سے سنیں، لیکن قرآن کو سمجھیں۔ ایک اہم ترین کتاب ہمارے پاس ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ یہودی آج بھی اپنے تورات کو ڈھونڈ رہے ہیں، اصلی تورات کو ڈھونڈ رہے ہیں، 10 کمانڈمنٹس جو ہوئی تھیں اس کو آج بھی تلاش میں ہیں، خدائیاں کرتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی کہ شاید کہیں سے مل جائے۔ ہمارے پاس اتھینٹک کتاب اللہ کی موجود ہے، ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم اس کو سمجھیں بلکہ اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں، اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بتائیں، اس میں جو خبریں دی گئی ہیں اس کو اولادوں کو منتقل کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ کام سوچ کے کرو، تمہیں اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا، یہ کام سوچ کے کرو، تمہیں اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا۔ یہ ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے، یہ ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے بچوں کی۔ ہم ڈاکٹر انجینئر بنا کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں کرتے کہ جو ہے نا ہم بچوں کو آخرت کے لیے تیار کرنے کی فکر نہیں کرتے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔